لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو وضو کے چیپٹر میں چل رہی تھی اور اس کا آخری جو فصل ہے، آخری چیپٹر ہے، وہ ہے مستحبات وضو اور مکروہات وضو. وضو کے مستحبات اور کچھ مکروہات کہ ظاہراً ایک ہی مکروہ انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. مستحبات اور مکروہات کے بارے میں پہلے گفتگو گزر چکی ہے اور اسی کے پیش نظر اگر سیستانی نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر سیستانی کا ایک طریقہ کار ہے جو شاید اگر خوئی کا ایک سیکنڈ ہے اگر خوئی نے بھی بہرحال یہاں پر اسی طرح بیان کیا جس طرح خوئی نے اگر سیستانی نے بیان کیا ہے کہ علماء ان مستحبات کو بیان کرتے ہیں. اب یہ بات واضح ہے کہ یہ تعبیر استعمال کیوں کی ہے کہ علماء اس طرح یہ مستحبات بیان کرتے ہیں، اور وجہ جو ہے وہ چونکہ مستحبات میں فقہا عام طور پر بہت زیادہ ان مستحبات میں ٹائم نہیں دے پاتے ہیں اجتہادی لیول سے، اجتہادی پوائنٹ آف ویو سے، لہذا وہ جو ہے وہ عام طور پر جو اجتہاد کرتے ہیں، جو ایک تفصیلی گفتگو ہوتی ہے، وہ واجبات کی حد تک کرتے ہیں. مستحبات میں جہاں جہاں دخل ہوتا ہے وہاں پر مستحبات میں بھی اجتہادی گفتگو کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر جو مستحبات کی لسٹ ہوتی ہے، مثلا آغاخوئی کا اگر آپ درس خارج اٹھا کر دیکھ لیں تو آغاخوئی نے اس پر جو ہے وہ کوئی بحث نہیں کی، ورنہ ہر مسئلے کو انہوں نے باقاعدہ گفتگو کی ہے. اور جو ہم نے بھی درس خارج وغیرہ میں بھی دیکھا کہ استاد جو ہے وہ عام طور پر مستحبات کی جو لسٹ ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بہرحال اتنا ٹائم نہیں ہے. خود انسان رجعان اس کو انجام دے دے. حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، واجب اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لہذا اس پہ اتنی ڈیٹیل سے گفتگو کرنا کہ کون سی روایت صحیح سند ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو لہذا مستحبات میں جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا گیا کہ بہت سارے ایسے مستحبات ہیں جن کا استحباب ہونا ثابت نہیں ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ آپ اسے رجعان انجام دیں، اور رجعان انجام دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو مسئلہ نمبر 168 منہاج الصالحین، جس میں کچھ مستحبات کو بیان کیا ہے اور آپ کی خدمت میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بیان کر دیتا ہوں. پہلا مستحب جو علماء سنن الوضوء علی ما ذکرہ العلماء رضوان اللہ تعالی علیہم، کہ وہ مستحبات کی جن کو علماء نے رضوان اللہ تعالی علیہم نے جو وہ ذکر کیا ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ جس برتن سے ہم وضو کر رہے ہوں وہ برتن ہمارے دائیں طرف رکھا ہوا ہو، دائیں طرف رکھا ہوا ہو، رائٹ طرف ہمارے وہ برتن ہو کہ جہاں سے ہم وضو کر رہے ہیں. دوسرا مستحب جس کو بیان کیا وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں وضو اسٹارٹ کرتے ہوئے، اور وہ دعائیں جو بیان شدہ ہے توضیح المسائل میں، وہ دعائیں ہیں بیان کہ جب پانی پر نگاہ پڑے تو کیا دعا پڑھیں، اور چلو میں پانی لیں تو کیا دعا پڑھیں، اور کلی کرتے وقت کیا دعا پڑھیں، ناک میں ڈالتے ہوئے پانی کیا دعا پڑھیں.
لیکن یہاں پر منہاج الصالحین میں ان دعاؤں کو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن توضیح المسائل میں وہ دعائیں موجود ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے انسان ان دعاؤں کو پڑھے، اس کا ترجمہ دیکھے، اس کے معنی کو دیکھیں، اور اچھے معنی ہیں اس کے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، یہ توجہ کیجیے گا کہ اس میں عام طور پر ایک غلط فہمی جو عوام میں رہتی ہے وہ یہ کہ یہ جو رسٹ ہے، گٹے، وضو سے پہلے اس کا دھونا مستحب ہے، لیکن کب دھونا مستحب ہے اور کتنی دفعہ دھونا مستحب ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ خوب یہاں پر یہ ہم بھی بعض وقت بیان کرتے ہوئے بہت ہی تسامح کا مطلب ہوتا ہے سیل انگاری سے ہم بیان کرتے ہیں، لیکن عبارت جو ہے وہ منہاج کی تحقیق عبارت ہے کہ غسل الیدین من الزندین، زند اسے کہتے ہیں، گٹے کو کہتے ہیں، کلائی کو کہتے ہیں، کہ 2 مرتبہ کلائی تک ہاتھ دھونا، 2 مرتبہ نہیں، یعنی ہاتھوں کو دھونا اگر حدث نوم ہے یا حدث بول ہے۔ خوب یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ جو بیان کرنے والے کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر سونے کے بعد وضو کر رہے ہوں، نہیں، یا پیشاب کے بعد وضو کر رہے ہوں، نہیں، بلکہ جو حدث ہوا تھا جس سے وضو ٹوٹا تھا وہ کس چیز سے ٹوٹا ہے۔ اگر نیند سے وضو ٹوٹا ہے یا پیشاب کر کے اگر وضو ٹوٹا ہے تو گٹے تک 1 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے، اور اگر جو ہے وہ اسٹول پاس کرنے سے اگر وضو باطل ہوا ہے تو ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھونا ہے۔ تو حدث جو ہے وہ یعنی یہ کرائٹیریا نہیں کہ وضو ہم کب کر رہے ہیں، بلکہ کرائٹیریا کہ وہ حدث کون سا حدث آیا تھا، کس سے وضو ٹوٹا تھا۔ اگر نیند اور پیشاب ہے تو 1 مرتبہ، اور اگر اسٹول پاس کرنے سے اگر حدث آیا تھا تو 2 مرتبہ گٹے تک ہاتھ دھونا مستحب ہے۔ یہ 2 گٹے تک ہاتھ دھونا مستحب ہے۔ والمضمضہ والاستنشاق، 3 مرتبہ منہ میں پانی گھمانا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور کلی کرنا پہلے ہے، منہ میں پانی ڈالنا پہلے، ناک میں پانی ڈالنے سے پہلے۔ اور اس کی جو دعائیں ہیں، اس کی جو دعا ہے ناک میں پانی ڈالنے کی، منہ میں پانی ڈالنے کی، وہ اپنی جگہ پر مستحب ہے۔ اسی طرح چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے کی جو دعائیں وہ بھی مستحب ہے، سر کے مسح کی، پیروں کے مسح کی، ہر پارٹ کی اپنی ایک خاص دعا ہے، وہ پڑھنا مستحب ہے۔ خوب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر حصے کو 2 مرتبہ دھویا جائے۔ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی میں نے کہ یہ جو وہ فقہ نہ جاننے کی علامت ہے جب یہ سوال پوچھے کہ کتنا 2 دفعہ چلو ڈال سکتے ہیں، 3 دفعہ چلو ڈال سکتے ہیں۔ کرائٹیریا چلو ڈالنا نہیں ہے، بلکہ کرائٹیریا دھونا ہے۔ دھونا کسے کہتے ہیں؟ دھونا یعنی پورا جو واجبی مقدار ہے وہ واش ہو جائے۔ اب چاہے 1 چلو ڈالے، 2 چلو ڈالے، 3 چلو ڈالے، جب پورا واش ہو گیا تو یہ 1 کاؤنٹ ہو گیا، یہ 1 مرتبہ کاؤنٹ ہو گیا، تو دھونا کرائٹیریا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کو دھونا کرائٹیریا ہے، یعنی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ ہر جگہ تر ہو گئی، دھل گئی، یہ ایک ہے۔ چلو ڈالنا یہ کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ دھونا کرائٹیریا ہے۔ بس پہلی دفعہ دھونا واجب، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، تیسری دفعہ دھونا حرام ہے، جس پر ہم نے ڈیٹیل سے، جو مجھے یاد آ رہا ہے ڈیٹیل سے ہم گفتگو کر چکے کہ وہ حرام کا مطلب کیا ہے، حرام ذاتی، حرام تشریعی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن 2 دفعہ دھونا مستحب ہے، تمام پارٹس کو 2 دفعہ دھونا مستحب ہے۔ اب توجہ کریں، یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں
کہ 2 دفعہ دھونا مستحب ہے، چہرے کو، سیدھے ہاتھ کو، الٹے ہاتھ کو بھی 2 دھونا مستحب ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کو نہ دھوئیں. جو الٹا ہاتھ ہے، یہ الٹا ہاتھ جو لاسٹ آخر میں جو دھوتے ہیں، احتیاط مستحب ہے کہ اس کو نہ دھوئیں. تو یہ تضاد نہیں ہے. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، شاید پہلے بھی شاید اشارہ کیا ہو، لیکن ضروری ہے کہ تکرار ہونی چاہیے. مستحب اور احتیاط مستحب میں فرق ہے. مستحب اور احتیاط مستحب میں فرق ہے. مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شارع نے آ کر، شریعت نے آ کر یہ بیان کیا ہو کہ یہ کام مستحب ہے. صحیح، یہ مستحب ہے. مثلا قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے، مستحب روزہ رکھنا مستحب ہے، نماز شب پڑھنا مستحب ہے، نماز واجب نمازوں کی نافلہ پڑھنا مستحب ہے. تو اس کو کہتے ہیں مستحب. احتیاط مستحب کس کو کہتے ہیں؟ احتیاط مستحب اس کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی ٹیکنیکلی پرابلم آ رہی ہو، اس کام کو انجام دینے میں ایک حرام یا باطل ہونے کا ڈاؤٹ یا شبہ آ رہا ہو، یا واجب ہونے کا جہاں پہ ڈاؤٹ آ رہا ہو، شبہ آ رہا ہو، تو وہاں پر فقیہ مجتہد احتیاط مستحب لگا دیتا ہے. اب بعض اوقات اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مثلا ممکن ہے بہت سارے علماء نے اس کو حرام قرار دیا، مجتہد کی دلیل کہتی کہ نہیں جائز ہے، تو مجتہد کہتے کہ یہ کام جائز ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ تاکہ مشہور فقہا کی مخالفت نہ ہو. قدیم مشہور فقہا نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، لیکن مجتہد کے میرے پاس کوئی حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ جو روایت ہے یہ دلیل ہے، اس سے حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، تو وہ جائز کا فتویٰ دے گا. لیکن چونکہ حرام ہونے کا ڈاؤٹ ہے یا واجب ہونے کا ڈاؤٹ ہے تو احتیاط مستحب لگا دیتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ دھونا مستحب ہے، چونکہ روایتوں میں آیا 2 دفعہ دھونا مستحب ہے. اب یہ 2 دفعہ تمام پارٹس کو 2 دفعہ، کیونکہ روایت مطلق آئی ہے، کوئی کنڈیشن کوئی قید نہیں آئی ہے، 2 دفعہ دھونا مستحب ہے. اب چہرے کا بھی 2 دفعہ شامل ہے، سیدھے ہاتھ کا بھی شامل ہے، الٹے ہاتھ کا بھی شامل ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ایک ڈاؤٹ ہے، وہ ڈاؤٹ کیا ہے اب نہیں معلوم. یہ ڈاؤٹ چونکہ آغوی کے کلام میں ہم نے دیکھا تھا، اور آغا سیستانی نے بھی، چونکہ آغا سیستانی بہرحال آغوی کے بعد کے فقیہ ہیں، تو اب اس سے پہلے آغوی سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال چونکہ یہاں پہ ڈاؤٹ کیا ہے، ڈاؤٹ یہ ہے کہ توجہ کریں کہ آغا خوئی ایک بات کہتے ہیں، میں صرف ایک اجمالی ایک جملہ کہہ دوں فقط آپ کی معلومات کے لیے، کہ آغا خوئی ایک بات کہتے ہیں کہ جو مستحبات ہوا کرتے ہیں وہ نماز کے اجزاء یا کسی بھی عبادت کے اجزاء نہیں ہو سکتے ہیں، کسی کا وہ جز نہیں ہو سکتا ہے. یا آغا خوئی کی ایک نظر ہے، اور آغا سیستانی بھی اس نظر کو قبول کرتے ہیں کہ مستحب کبھی بھی کسی عمل واجب کا جز نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی عمل کا جز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ شریعت نے اس جگہ پر اس کو قرار دیا ہے، اس کو رکھا ہے، اس کو رکھا ہے، اس کا جز نہیں ہے یہ. لہذا یہاں پر ڈاؤٹ کیا ہے؟ ڈاؤٹ یہ کہ جب دوسری دفعہ ہاتھ دھوئے گا تو نئے پانی کا چانس ہے، نئے پانی کا چانس ہے، کیونکہ نیا پانی ہو گیا تو اس سے مسئلے میں پرابلم آئے گی. اب فقیہ یہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ چونکہ ایک شبہ ہے، ایک ڈاؤٹ ہے کہ نئے پانی کا ایک ڈاؤٹ آ رہا ہے، لہذا فقیہ جو وہ اس وجہ سے چونکہ یہاں پہ باطل ہونے کا چانس ہے، وضو باطل ہو جائے گا، لہذا احتیاط مستحب لگاتے ہیں. آغا سیستانی آغوی کی منہاج میں یہی عبارت ہے. اگرچہ آغا خوئی کی عبارتوں میں ایک استفساء ہم نے دیکھا تھا، فارسی استفساء دیکھا تھا. فارسی استفساء میں احتیاط واجب یا فتویٰ تھا، یاد نہیں مجھے، اس میں منع کیا تھا، لیکن اب کنفرم نہیں ہے کہ آیا وہ فارسی آیا جو ہے وہ، چونکہ عربی میں ایک اور استفساء موجود ہے، اس میں آغا خوئی نے احتیاط مستحب بیان کیا ہے. منہاج الصالحین نے بھی آغا خوئی نے ظاہراً احتیاط مستحبی بیان کیا ہے. وَالْأَحْوَةُ اسْتِحْبَابًا عدم التسمیہ فی الیسریٰ احتیاطا للمسح بہا، کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو وہ الٹے ہاتھ کو 2 دفعہ نہ دھویا جائے،
کیونکہ یہاں پر جو ایک ڈاؤٹ یہ آتا ہے کہ اس سے مسا ہو جائے گا نئے پانی سے، لہذا احتیاط مستحب ایک ڈاؤٹ سی کیفیت ہے یہاں پر، لہذا یہ لوگ دونوں حضرات فرماتے کہ احتیاط مستحب یہ کہ اسے وہ نہ کیا جائے، اسے مسا نہ کیا جائے۔ خوب یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ممکن ہے دلیل سے مجتہد یہ ثابت، توجہ کریں یہاں پر یہ کہ کانٹرڈکشن اور تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف مجتہد کہہ رہا ہے کہ مستحب ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ احتیاط مستحب یہ کس کو ترک کرے۔ خوب کیونکہ دونوں کے اینگل فرق کرتے ہیں، مستحب ہے کیونکہ روایت کا ظاہر یہی ہے کہ دو دفعہ دھونا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر ایک ڈاؤٹ، ایک شک آیا ہے کہ شاید اسے وضو باطل ہو سکتا ہے، لہذا احتیاط، اور واجب کی حد تک یہ احتیاط نہیں ہے، لہذا فقیہ کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ احتیاط کا خیال رکھا جائے۔ ممکن آپ مجھ سے سوال کریں کہ بالآخر انسان آپ بتائیے کہ کیا کریں، ہم کریں یا نہ کریں؟ تو یاد رکھیے گا ایک بات، ایک قانون یاد رکھیے گا کہ احتیاط جہاں پر واجب، مستحب، اور اگرچہ احتیاط کی بھی کیٹیگریز بنے گی، خلاصہ یہ کہ احتیاط ہمیشہ اچھی چیز ہوا کرتی ہے جب تک انسان وسواسی نہ ہو جائے، بہت زیادہ شکی مزاج نہ ہو جائے، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ وسواسی ہونا شریعت کو پسند نہیں ہے، شکی مزاج ہونا شریعت کو پسند نہیں ہے۔ ایک نارمل انسان اگر کسی احکام شریعہ میں، ایک نارمل انسان اگر اس کے وضو ہونے کا نہ کہ وسواسی ہو جائے، ہر 10 وضو کرے، 10 نمازیں پڑھے، 2 گھنٹے غسل خانے میں بیٹھے رہے، اور جو کہ وہ مثال کے طور پر جتنا ٹائم عوام لیتی ہے اس سے ٹرپل ٹائم یا اس سے 4 گنا یا 10 گنا زیادہ جو کہ انسان جو وہ وضو، غسل اور ان چیزوں میں جو وہ لگا، یہ قطعاً شریعت کو پسند نہیں، یہ احتیاط اچھی احتیاط نہیں ہے۔ احتیاط یعنی اب جیسے یہ شبہ کہ چونکہ الٹے ہاتھ سے مسح کرنے میں وضو باطل ہونے کا امکان ہے، لہذا یہ ایک احتیاط، ایک ویلڈ احتیاط ہے، یہ ویلڈ احتیاط ہے کہ کہیں سے وضو پورا باطل ہو جائے گا۔ لہذا بظاہر جو بہتر ہے وہ یہ کہ الٹے ہاتھ کو یعنی احتیاط مستحب کو ترجیح دینا زیادہ ریکمنڈڈ رہے گا۔ علی حال بس آگے چیز ثانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ کہ الٹے ہاتھ کو 2 دفعہ نہ دھوئیں۔ پھر کہتے ہیں اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بھی 2 دفعہ نہ دھوئیں، اگر سیدھے ہاتھ کا بھی مطلب مسے میں آ رہا ہو تو۔ سوال، جنرل نالج کا سوال، اگرچہ جنرل نالج نہیں ہے، یہ پرانا ہم نے پڑھایا ہے، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کب مسح کرنا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر الٹے ہاتھ کو ہم نے نل سے ڈائریکٹ دھو لیا، ہاتھ پھیرنا تو واجب نہیں ہے، الٹے ہاتھ کو ہم نے نل کے نیچے دھو لیا، ہمارا ہاتھ دھل گیا۔ اب سیدھے ہاتھ کو ہم 2 دفعہ دھو چکے تھے، تو اب یہ سر کے مسے میں، پیر کے مسے میں انوالوڈ ہوگا یہ ہاتھ۔ کہتے ہیں آگے سیطان کہتے ہیں کہ اگر یہ مسے میں انوالوڈ، ہاں اگر میں ہاتھ سے دھو رہا ہوتا، الٹا ہاتھ فار ایگزامپل، یہ الٹے ہاتھ میں نے سیدھے ہاتھ میں پانی لیا، الٹے ہاتھ میں پانی ڈالا اور ایک دفعہ دھویا، تو یہ پانی میں پرابلم نہیں ہے، نہ سیدھے ہاتھ کے پانی میں پرابلم ہے نہ الٹے ہاتھ کے پانی میں پرابلم ہے، اگر الٹے ہاتھ کو ایک دفعہ سیدھے ہاتھ سے دھویا تو۔ لیکن اگر میں نے سیدھے ہاتھ کو اگر 2 دفعہ دھویا، الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کی مدد کیے بغیر ڈائریکٹ الٹے ہاتھ کو نل کے نیچے دھویا، تو اب سیدھے ہاتھ میں کون سا پانی ہے میرے؟ 2 دفعہ والا پانی ہے، لہذا اب اس میں مسے میں اشکال اور خلاف احتیاط لازم آ جائے گی۔ بس آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر سیدھے ہاتھ کا پانی بھی اگر مسے میں انوالو ہو رہا ہو کسی وجہ سے، تو اس کو بھی جو کہ وہ احتیاط مستحب ہے کہ سیدھے ہاتھ کو پھر 2 مرتبہ نہ دھوئیں، 1 مرتبہ دھوئیں، بلکہ اگر چہرے کا پانی بھی استعمال ہو رہا ہو مسے میں، کب ہوتا ہے چہرے کا پانی مسے میں استعمال؟ مرد حضرات کے لیے، یہ مرد حضرات تو حضرات وہی مرد ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اب جو بھی ہے مردوں کے لیے، کہ جب مثال کے طور پر میں نے الٹا ہاتھ دھویا اور اتنی خشک ہوا چل رہی ہے کہ میرا ہاتھ خشک ہو گیا، اب میں مجبور ہوں کہاں سے پانی لوں؟ یہاں سے داڑھی سے پانی لوں، اور جب داڑھی سے پانی لوں گا تو مسئلہ کیا آئے گا؟ اور مسئلہ یہ آئے گا کہ تو میں نے 2 دفعہ دھویا ہے، تو اب یہاں پر احتیاط کے خلاف ہے۔ اب احتیاط کیا کروں میں؟ اگر ہاتھ خشک ہو گیا تو اب تو ہو گیا،
تو اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو اس وضو کو کمپلیٹ کر لو اور پھر دوبارہ سے میں دھوؤں، اور مجھے معلوم ہے کہ دوبارہ خشک ہو جائے گا تو چہرے کو ایک دفعہ دھوؤں، یا پہلے سے ایک دفعہ دھوؤں، مجھے معلوم ہے آدھا جھکا آدھا وضو خشک ہو جائیں گے اور مجھے داڑھی سے پانی لینے پر میں مجبور ہو جاؤں گا۔ امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ یہ تھوڑی سی داستان تھی مستحب اور احتیاط مستحب کی، جو فقہ سمجھنے کے لیے اچھی ہے۔ بس یہ مستحبات ہو گئے، دو دفعہ دھونا اور کیا فرق ہے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرماتے کہ مستحب ہے کہ مرد حضرات یہ آگے خوئی اور آگے سیستانی میں مجھے لگتا ہے کہ شاید اختلاف ہو، نہیں یہ پہلی دفعہ میں شاید متوجہ ہوا ہوں۔ اچھا مستحب ہے کہ مرد اپنے پہلے دھونے اور دوسرے دھونے میں ابتدا کرے کوہنی سے، اور عورت اپنے پہلے اور دوسرے دھونے کی ابتدا کرے ہاتھ کے اندر سے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 چلو ڈالنا ہے۔ دیکھیں خوب غور سے سنیں، ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں، روایت معتبرہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کو چھٹے امام نے بیان کیا ہے، اور اس طرح بیان کیا کہ ایک چلو میں ایک چلو پانی لے، اپنی سر پر بال اٹھنے کی جگہ سے ڈالے اور ہر جگہ پانی پھیلا دیں، پھر ایک چلو مثلا سیدھے ہاتھ پہ ڈالیں اور ایک چلو الٹے ہاتھ پہ ڈالیں، یعنی ایک چلو سے 3 چلو سے پورا وضو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقل ہوا ہے اس طرح۔ تو اب ابتدا جو کرنی ہے، اب چاہے دوسرا ڈالیں یا نہ ڈالیں، لیکن ابتدا مرد حضرات یہاں سے کرے گا اور ہر جگہ پانی پہنچائے گا، اور خاتون ابتدا جو کوئی الٹے ہاتھ سے نہیں، یعنی یہاں سے اندر والے ہاتھ کے کونی کا اپوزٹ، جو ایلبو ہے اس کا اپوزٹ جگہ سے اسٹارٹ کرے گی۔ توجہ فرمائیں آپ نے، تو یہ جو ہے وہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ عورتیں اندر سے پانی ڈالنا ابتدا کریں، یہاں سے کریں، ہاں پہلا چلو یہاں سے ڈال دے، دوسرا چلو یہاں سے ڈال دے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مرد پہلا چلو یہاں سے ڈالا، دوسرا چلو یہاں سے ڈالا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مستحب داخل ہو جائے گا ابتدا، کیونکہ عبادت ہے ابتدا کرے مرد اپنے کونی سے، اور عورت جو کہ وہ ابتدا کرے گی اپنے ہاتھ کے اندر سے۔ اچھا، پہلے دھونے میں بھی اور دوسرے دھونے میں بھی، پہلا دھونا اور دوسرا دھونا، دونوں دھونے میں ابتدا مرد کونی سے کرے گا، عورت اندر سے کرے گی۔ اچھا، یہاں پر ظاہر ہے یہ مستحبات سارے کے سارے منہاج میں بیان نہیں ہوئے، شاید عروۃ الوثقیٰ میں بیان ہو۔ اب جیسے ایک سوال آیا کہ کیا مسواک کرنے کے بارے میں روایت ہے، اور وضو سے پہلے، سونے سے پہلے، نماز سے پہلے بہت سے مقامات پر جو مسواک کی تعریف، مسواک کی فضیلت آئی ہے، بلکہ روایت کا جملہ ہے کہ لولا اشق علی امتی، اس طرح کی تعبیر ہے کہ اگر جو کہ وہ میری امت کے اوپر اگر مشقت نہ ہوتا مسواک کرنا تو اس کو واجب کا حکم دیا جاتا ہے، اس قسم کی کوئی تعبیر ہے تو مسواک جو کہ وہ بہرحال روایتوں میں اس کو ریکمنڈ اور مستحب بیان کیا ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کریں، حتیٰ یہ کہ اگر مسواک نہ کر سکے تو ظاہراً ایک انگلی دانتوں کے اوپر پھیرے، ظاہراً یہ بھی میرا خیال عروۃ الوثقیٰ کی تعبیر ہے۔ لیکن یہاں پر بہرحال
سارے مستحبات کو بیان نہیں کیا ہے، اور منہاج میں تقریباً اتنے ہی یہیں تک ہی مستحبات بیان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ممکن ہے اور بھی مستحبات ہو جو فی الحال میرے بھی ذہن میں نہیں ہے۔ ایک مسواک کا آیا تھا۔ خوب، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یکرہ الاستعانہ بالغیر فی المقدمات القریبہ۔ موالات میں شرائط وضو میں یہ بحث گزر چکی ہے کہ کسی کی مدد لینا وضو میں کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں ہے۔ کسی کی مدد لینا وضو میں کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں، اس کی تفصیل وہاں پر بیان ہوئی، صحیح نا؟ اس کی تفصیل وہاں پر بیان ہوئی، اور تقریباً 4 ظاہراً مجھے یاد آ رہا ہے کہ 4 اسٹیپس بیان کیے تھے ہم نے، جس میں سے آخری والا اسٹیپ جائز نہیں تھا جو پانی پہنچانے والا تھا۔ باقی جو اسٹیپس ہیں سیکنڈ لاسٹ، تھرڈ لاسٹ اور فورتھ لاسٹ وہ جائز تھے، صحیح نا؟ تو فرماتے ہیں کہ جو مقدمات قریبہ ہیں، اب جیسے مثال کے طور پر مثلا پانی کی موٹر کھولنا، پانی کی موٹر کوئی کھولے گا تو پانی آئے گا، تو یہ بھی ایک مقدمہ ہوا نا وضو کرنے کا، کیونکہ موٹر کھولیں گے تو پانی آئے گا تو ہم وضو کریں گے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مقدمہ دور کا مقدمہ، یہ مقدمہ یعنی مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو۔ وضو کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کہ پانی آئے، کوئی میرے چلو میں پانی ڈالے، کوئی کیٹل بھر کے میرے لیے پانی لے کر آئے، کوئی گیزر کھول دے تو پانی گرم ہو تو میں وضو کروں، صحیح نا؟ تو میرا وضو کرنا ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کیا جائے کوئی بھی کام، اس کو مقدمہ کہتے ہیں، فقہ کی زبان میں یا عربی زبان میں اسے مقدمہ کہتے ہیں۔ تو وضو کے جتنے بھی مقدمات ہیں جو قریب والے مقدمہ ہیں، مثلا قریب والا مقدمہ، اب جیسے مثال کو کوئی موٹر چلائے، اس میں مدد لینے میں کوئی کراہیت نہیں ہے، لیکن جو قریب والے مقدمے ہیں اس میں مدد لینا کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ جیسے مثلا کوئی ہاتھ میں چلو میں پانی ڈال دیں، صحیح، چلو میں پانی ڈال دیں اور ہم اس سے وضو کریں تو یہ مقدمہ قریب کہلائے گا۔ اس سے یہ مقدمہ قریب مکروہ ہے، اس میں مدد لینا مکروہ ہے۔ ختم۔ خوب، یہاں سے اب بحث شروع ہو رہی ہے غسل کی۔ اچھا، غسل میں جو ہے وہ پہلے میں یہ گفتگو کر لیتا ہوں۔ چوتھا جو چیپٹر کا ہے منہاج کا ہے، جو بھی اس کا نام لیں، مبحث الرابع، یعنی چوتھا بحث، چوتھی گفتگو وہ ہے غسل کے بارے میں۔ غسل میں 1 2 3 4 5 6 غسل انہوں نے بیان کیے ہیں۔ 6 غسل انہوں نے بیان کیے ہیں کہ 6 غسل واجب ہیں۔ اگرچہ ایک اور غسل ہو سکتا ہے، اس کو ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر یہ 6 غسل ہے۔ پہلا غسل ہے غسل جنابت، دوسرا غسل ہے غسل حیض جو عورتوں کے اپنے ہوتے ہیں ایام کے، غسل استحاضہ یہ بھی عورتوں کے ہیں، اور غسل نفاس جو ولادت کا غسل ہوتا ہے جس کی ڈیٹیل اپنے مقام پر، یہ بھی خواتین، یہ تینوں غسل جو خواتین سے ریلیٹڈ ہے۔ غسل جنابت مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، حیض، نفاس اور استحاضہ یہ تینوں عورتوں کے لیے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پانچواں غسل ہے مس میت کا غسل، میت کو ٹچ کرنے کا غسل، یہ بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو یہ 4 غسل ہو گئے، یہ 4 غسل ہو گئے، غسل جنابت، غسل حیض، غسل استحاضہ، غسل نفاس اور غسل مس میت، 5 غسل ہو گئی ہے۔ اب یہ 5 غسل کا نام کیا ہے؟ واجب لغیرہ۔ ایک چھٹی قسم باقی رہ جاتی ہے، اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں میں۔ ایک چھٹی قسم باقی رہ جاتی ہے جو واجب لنفسہ ہی ہے، وہ ہے میت کا غسل، خود میت کو غسل دینا۔ خب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ یہ ایک بحث کی تھی، واجب لنفسہ ہی کسے کہتے ہیں، واجب لغیرہ ہی کسے کہتے ہیں۔ اب میں مستحب لنفسہ ہی اور مستحب لغیرہ ہی کو چھوڑ دیتا ہوں، واجب لنفسہ ہی اور واجب لغیرہ ہی، واپس یہاں پہ تکرار کر دیتا ہوں۔
واجب لنفسہ ہی کسے کہتے ہیں؟ جو بذات خود واجب ہو، نہ کہ کسی اور کام کے لیے واجب ہو. جیسے نماز واجب لنفسہ ہی ہے، واجب لنفسہ ہی ہے، یعنی شریعت نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا نماز ادا کرو، خود نماز کے لیے یہ امر اور یہ حکم، یہ واجب آیا ہے. کبھی واجب لغیرہ ہی ہوا کرتا ہے، یعنی کسی اور کے لیے واجب ہوتا ہے، بذات خود واجب نہیں ہے، وہ بذات خود واجب نہیں ہے. جیسے وضو کا حکم آئے، جیسے قرآن کی آیت کیا ہے؟ اذا قمتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے قائم ہو تو وضو کرو. تو یہ وضو کا حکم کس کے لیے آیا ہے؟ نماز کے لیے ہے، وَإِلَّا خود وضو واجب نہیں ہے. تو جو کہ آپ نے خود وضو واجب نہیں ہے. بس توجہ کہ آپ نے یہ واضح ہو گیا، واجب لنفسہ اور واجب لغیرہ. اب یہ جو 6 غسل بیان ہوئے، اس میں سے 5 غسل واجب لغیرہ ہے، واجب ہے لیکن بذات خود واجب نہیں ہے، کسی اور وجہ سے واجب ہے. غسل جنابت، غسل حیض، غسل استحاضہ، غسل نفاس اور غسل مس میت، یہ خود واجب نہیں ہے، بلکہ یہ کس لیے واجب ہے؟ کیونکہ نماز پڑھنی ہے. روزے کے لیے بعض صورتوں میں واجب ہے، مسجد میں جانے کے لیے بعض صورتوں میں واجب ہے. تو جو فرمایا آپ نے، بس بذات خود واجب نہیں ہے، بذات خود واجب نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں یہ ہے 5 غسل واجب لغیرہ ہی، کسی اور وجہ سے واجب ہوئے ہیں. واضح ہو گئی یہاں تک بات؟ لیکن غسل میت، خود میت کو غسل دینا، اور میت کو تو کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، میت کو تو کوئی طواف نہیں کرنا ہے، میت کو تو کہیں، تو یہ جو میت کا غسل ہے واجب، یہ میت کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ میت کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ باقی مکلفین، باقی لوگوں کے اوپر واجب ہے یہ. اور اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. یہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر واجب کفائی، جہاں پر منہاج میں کہیں ایسی گفتگو ہے واجب کفائی کی، تو وہاں پر بیان کر دیں گے کہ یہ واجب کفائی ہے، یعنی کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی شیعہ اگر اس کو انجام دے دے تو باقی لوگوں سے جو اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. اس کو واجب کفائی کہتے ہیں. یہ واجب کفائی کس کے مقابلے میں؟ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بعد میں بیان کریں گے. لیکن یہ واجب ہے، واجب لغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود بس شریعت نے ہر مکلف کے لیے جس طرح نماز واجب قرار دی ہے، روزہ واجب قرار دیا ہے، اسی طرح میت کو غسل دینا واجب قرار دیا ہے. واضح ہو گیا یہاں تک؟ بس یہ بھی ہو گئی. کتنی قسمیں ہو گئی وضو کی؟ واجب وضو کی 6 قسمیں ہو گئی، جس میں سے 5 واجب لغیرہ ہی ہے اور 1 واجب لنفسہ ہی ہے. ایک غسل جو انہوں نے یہاں پر بیان نہیں کیا، نہ کوئی نے بیان کیا، نہ آگے سیستانی نے بیان کیا، وہ کون سا ہے؟ نظر، قسم اور عہد سے واجب ہونے والا غسل. نظر، قسم اور عہد کی دعا کریں کہ ہم منہاج ابھی تو ہم پہلی جلد پڑھ رہے ہیں، 3ری جلد میں نظر، قسم اور عہد کے مسائل آئیں گے. اور دیکھیں ہماری زندگی میں آتے ہیں یا زندگی کے بعد، لیکن بہرحال 3ری جلد میں یہ گفتگو ہے نظر، قسم، عہد، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں منت. لیکن عربی میں 3 چیزیں ہیں: نظر کرنا جس کو ہم منت ترجمہ کرتے ہیں، قسم کھانا یا عہد. اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر. تو نظر، قسم، عہد، اگر کوئی شخص نظر کر کے اپنے اوپر غسل کو واجب کر دے، کون سا غسل واجب کر سکتا ہے؟ یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. وضو میں جو ایک گفتگو کی تھی، وہ یہاں پر میں چھوٹی سی ایک گفتگو کر لوں کہ وضو واجب کے پوائنٹ آف ویو سے کبھی بھی واجب لنفسہ ہی نہیں تھا، بلکہ واجب لغیرہ ہی تھا. نماز کے لیے، طواف کے لیے، صحیح نا؟ تو یہ واجب لغیرہ ہی تھا. لیکن مستحب لنفسہ ہی میں گفتگو تھی کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ وضو مستحب لنفسہ ہی ہے، آگے تیسانی کہتے ہیں نہیں، وضو مستحب لنفسہ ہی بھی نہیں ہے، مستحب لغیرہ ہی ہے طہارت کو حاصل کرنے کے لیے، کہ جس کی تفصیل گزر گئی. صحیح؟ اچھا، یہاں تک آپ نے توجہ فرمایا.
خوب تو وضو آگے خوئی کے لحاظ سے مستحب لنفسہ ہی ہے، صحیح؟ یہ آگے سیستانی کے لحاظ سے طہارت سے حاصل ہونا یہ مستحب لنفسہ ہی ہے، خود وضو مستحب لنفسہ ہی نہیں ہے۔ لہذا اب میں دیکھیں نظر کرنا، نظر قسم اور عہد کے لیے ایک بنیادی شرط کیا ہے؟ ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نظر کی جائے، منت مانی جائے، وہ شریعت میں ایک رجحان رکھتی ہو، بہتر ہو، رجحان رکھتی ہو۔ وضو مستحب لنفسہ ہی ہے آغا خوئی کے لحاظ سے، لہذا رجحان ہے۔ آغا سیستانی کے لحاظ سے طہارت پر رہنا، وضو سے جو طہارت حاصل ہوتا ہے 24 گھنٹے میں آپ جب بھی وضو کریں تو آپ کا وضو کریں گے تو طہارت حاصل ہو جائے گی، تو یہ ایک رجحان رکھتی ہے، لہذا اس کی نظر مانی جا سکتی ہے۔ للہ علیہ، اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں وضو کروں گا، اگر کوئی کے لحاظ سے نظر صحیح ہو گئی، اب واجب ہے مجھ پر میں اس نظر کو وفا کروں، اس نظر کو پورا کروں۔ یہ آگے سیستانی کے لحاظ سے للہ علیہ ان اطہر من الوضو، مثلا کہ میں جو کہ وہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں طہارت پر ہو جاؤں وضو سے، اب یہ بھی آگے سیستانی کے لحاظ سے بھی یہ منت صحیح ہو گئی، لہذا میرے لیے وضو کرنا ضروری ہو جائے گا منت اتارنے کے لیے اور طہارت حاصل ہو جائے گی۔ بس چونکہ وضو مستحب لنفسی ہے، یہ طہارت پر رہنا مستحب لنفسی ہے، لہذا اس کی منت، اس کی نظر قسم عہد ہو سکتی ہے۔ لیکن غسل آیا مستحب لنفسی ہی ہے کبھی؟ جیسے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کا بظاہر سوالات سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک رجحان ہے، مثلا ہم آفس جا رہے تھے، ہم نے غسل کر لیا، اور یہ دیکھیں یہ ہمارے ذہنوں میں جو قیاس بنا ہوا ہے، کیا قیاس؟ کہ بھائی جب وضو مستحب ہے تو غسل بھی مستحب ہے، وضو مستحب ہے تو غسل بھی اسی طرح مستحب ہے، جب چاہیں غسل، ہم نہانے جا رہے ہیں چلے ہم غسل کر کے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مستحبات کی جو فہرست بعد میں آئے گی، اگر وہ فہرست کا اگر موقع نہ ہو تو غسل مستحب نہیں ہے، بذات خود غسل مستحب نہیں ہے۔ بلکہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، دیکھیں فقاہت کس کو کہتے ہیں، اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ ابو حنیفہ کا دین نہیں ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کی بیان کردہ فقہ ہے، یہ ائمہ اطہار کی بیان کردہ فقہ ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ توجہ کریں روایت، کہ جس روایت سے آگے کوئی آگے سیستانی فتویٰ بھی دیتے ہیں، کیا ہے کہ ای الوضو انقا من الغسل، کہ ایک بحث ہے کہ مستحب غسل کے بعد وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر گفتگو آئے گی۔ تو اگر کوئی آگے سیستانی کہتے ہیں کہ مشہور یہ کہتے ہیں کہ مستحب غسل کے بعد جو ثابت ہے، یا مشہور فقہا تو کہتے ہیں حیض و نفاس کے لیے بھی غسل کے بعد جو کہ وہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، ظاہر معلوم خمینی کا بھی یہی فتویٰ تھا، یا احتیاط واجب تھی، یہ فتویٰ تھا۔ لیکن کوئی آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، حیض و نفاس ہو یا جمعے کا غسل ہو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس روایت موجود آئی ہے، کیا ای الوضو انقا من الغسل ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون سا وضو غسل سے زیادہ پاک کرنے والا ہے، یعنی کون سے وضو میں اتنی مجال ہے کہ غسل سے زیادہ طہارت حاصل کرے، یعنی وہ غسل سے جو طہارت حاصل ہوگی وہ زیادہ اسٹرانگ ہے وضو کی نسبت۔ لہذا کوئی آگے سیستانی فتویٰ دیتے ہیں کہ جتنے بھی مستحب غسل جو ثابت شدہ ہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، مگر سورج کے سامنے چراغ دکھانے والی بات ہے، اور غسل کر کے آئے اس کو کیا پاک کرے گا وضو آ کر، اس کو کیا مزید طہارت حاصل کر کے دے گا؟ یہ امام کی معتبر روایت میں اس طریقے سے آیا ہے۔ لیکن توجہ کریں، یہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ فقہ ابو حنیفہ کی فقہ نہیں ہمارے پاس۔ اب مجتہد ایسا نہیں کہ اس روایت کو لے کر آ جائے اور کہے جب 24 گھنٹے جب جی چاہے تم غسل کر سکتے ہو، نہیں، فقیہ کہتا ہے نہیں، غسل جو ثابت ہے وہی ثابت ہے، غسل جو ثابت ہے وہ ثابت ہے۔ کون سا ثابت ہے؟ یہ 6 غسل ہو گئے، یہ 5 یا یہ 6 غسل ہو گئے واجب غسل، اور جو مستحب غسل ہے، جمعے کا غسل، عید کا غسل، اور جو بھی غسل انشاءاللہ فہرست وہاں پر آئے گی، تو وہ غسل یا شب قدر کا غسل یہ ثابت شدہ غسل ہے۔
ایسے ہی میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں نہا کر آؤں تو غسل کر لوں طہارت پر حاصل کرنے کے لیے، یا خود غسل مستحب ہو جائے. آپ کہیں کہ امام فرماتے کہ ایو الوضو انقی من الغسل، کون سا وضو جو غسل زیادہ پاک کرنے والا ہو؟ تو آگے سیتا نے آپ کو کہیں گے بابا غسل وہ غسل کہ جو معلوم ہے کہ جس کی طہارت ثابت ہے. یا اب ایک اجتہادی گفتگو ہے کہ کیوں وضو میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے، خاص دلیل موجود ہے وضو کے بارے میں. غسل کے بارے میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ فقی جو وہ یہ کہے کہ مثلا جو وہ وضو جو غسل جو کہ وہ مستحب ہے. بس خلاصہ کیا ہو گیا؟ اب آ جائیے ہم اپنی بحث کو خلاصہ کریں. کیا خلاصہ؟ کہ میں آپ کی خدمت میں 7ویں قسم بیان کر رہا تھا وضو کے واجب ہونے، غسل کے واجب ہونے کی. وہ کیا ہے؟ نظر، قسم، عہد. لیکن کون سے غسل کی نظر کروں گا؟ وہ غسل کی نظر کروں گا کہ جو یا تو جس کا واجب ہونا ثابت ہو. یہ بھی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ واجبات کی نظر کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے. مثلا اب دیکھیں، ایک آپ لوگ جو ہم لوگ روایت میں مذمت بھی آئی ہے نظر کرنے کی، منت ماننے کی. ہم چاہے تو اپنے لیے کیونکہ وہ ایک آسانی کر سکتے ہیں، ہم بعض اوقات مستحبات کی نظر مانتے ہیں. خوب نماز ظہر پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے؟ ہمیں وہ پڑھنی ہے، نماز ظہر کی منت مان لیں. واجب چیز کی منت مانی جا سکتی ہے. فائدہ کیا ہوگا کہ ایک ہی نماز ظہر آپ نے پڑھی، قربت اللہ، آپ کی منت بھی اتر گئی، واجب کا واجب، ہم خرما ہم ثواب. منت بھی اتر گئی اور آپ کا کام بھی ہو گیا اور نماز بھی ادا ہو گئی اور الگ سے کوئی بوجھ بھی نہیں آیا. کیونکہ روایت میں آگے کیوں اس چیز کو اپنے کندھے پہ رکھی جس کو شریعت نے تم پر بوجھ نہیں بنایا ہے. لیکن بہرحال منت کی منت بھی ہو گئی اور سب کچھ بھی ہے، تو واجب چیز کی منت مانی جا سکتی ہے. تو اب اگر کوئی نظر، قسم، عہد کرتا ہے، اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص مثلا نماز نہ پڑھے تو 2 گناہ کیے اس نے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ اور منت پورا نہ کرنے کا گناہ. تو یہ اس کا اثر ہوگا. اور دوسرا اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، جو نظر کا کفارہ ہے وہ سب اپنے مقام پر. یا تو واجب غسل کی منت مانے تو اس کے اوپر یہ ہو جائے گا، یا کوئی معتبر غسل کی منت مان لے. مثلا جمعہ کا غسل تو واجب نہیں ہے، اگرچہ بہت زیادہ اس کی تاکید ہے لیکن بہرحال واجب نہیں ہے. ایک شخص منت مانتا ہے کہ میں جمعے کا غسل اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں جمعے کے دن غسل کروں گا. اب سوال، اب یہ غسل واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ واجب ہے. بس یہاں پر بیان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. بس ایک اور جگہ بیان، ایک اور آ جائے گا بیان. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ یہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص منت مانتا ہے، قسم کھاتا ہے یا عہد کرتا ہے غسل کی تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. یہ 7ویں قسم ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا نقطہ، بہت ہو گیا آج کا، کہ ایک آخری چھوٹا سا نقطہ. اب یہ آیا یہ واجب لنفسہ ہی میں جائے گا یا واجب لغیرہ ہی میں جائے گا؟ یہ واجب لنفسہ ہی میں جائے گا، یہ واجب لغیرہ ہی میں جائے گا. یہ غسل صحیح نا، ہم نے بھی سوچا نہیں زیادہ. یا تو ایک نقطہ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ در حقیقت یہ خود ایک بحث ہے. در حقیقت بذات خود وہ چیز جو ہم پر واجب ہے وہ غسل تو ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عہد کو، نظر کو پورا کرنا. تو اصل واجب جو ہمارے پر نظر کو پورا کرنا ہے، جو کس شکل میں ہے؟ غسل کر کے ہے. تو اب اس کو جو وہ کون سا واجب کہیں گے سوچوں گا، اگر کوئی نتیجے تک پہنچ سکا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بحث کریں گے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے. یہاں تک بحث ہو گئی غسل کی. اس کے بعد ہے اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے غسل جنابت. غسل جنابت کا جو پہلا چیپٹر ہے کہ کس طرح غسل جنابت واجب ہوتا ہے، یہ ہم ڈراپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. 2 طریقے سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی 2 طریقے سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے. اس کو ہم بہرحال یہاں سے عمومی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے وہ یہ غسل جنابت، یعنی جو شخص مجنب ہو. مجنب کس کو کہتے ہیں؟ جس پر غسل جنابت واجب ہو. مجنب شخص کے لیے کیا کیا چیزیں حرام ہیں یا کن چیزوں کے لیے اس کو غسل کرنا واجب ہے، یہ فصل دوم، یہ جو اس کا دوسرا چیپٹر ہے
اس میں اس کو ڈسکس کریں گے کل کی گفتگو میں انشاءاللہ کل کہ فیما یتوقف صحتہ و جوازہ علی الغسل الجنابت کی اس ہیڈنگ کا بھی ترجمہ کر دوں گا میں، اور انشاءاللہ یہ کیا گفتگو ہے یہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی فیصل صاحب کا سوال ہے جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سوال یہ تھا کہ آپ نے میرے خیال سے کچھ کلیئر تو کر دیا ہے، لیکن میں اور کلیئرٹی چاہ رہا تھا اس کے اوپر کہ ہم جو بھی مستحب یا واجب غسل ہے اس کے بعد ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے ہر روز صبح وضو کر رہے تو وہ وضو کرنے میں بدل نہیں ہو سکتے۔ صحیح، am I right؟ جی بالکل۔ بہت شکریہ۔ اچھا میرا ایک سوال ہے تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ چلو شرط نہیں ہے، تو اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ پورا چہرہ دھلا ہے تو آپ کتنی دفعہ بھی آپ چلو ڈال سکتے ہیں جی پورا ہو جائے؟ جی بالکل۔ اس میں پھر وہ کہتی ہے کہ دو کی کہتی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ دو تو یہ ہے کہ مکمل آپ کو یقین ہے کہ 2 دفعہ آپ نے پورا دھویا جی وہ ہے وہ جی شرط ہے۔ جی بالکل شکریہ۔ جی غسل مس میت جو ہے، جی اگر غسل ان کا میت پاک ہو چکا ہے، مطلب اس کا غسل ہو گیا ہے، وضو ہو گیا ہے، سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر سوئچ ہوئی ہے تو اس کے بعد میں وضو واجب ہے، غسل واجب ہے؟ نہیں، غسل واجب نہیں ہے، آگے چیستانی کے لحاظ سے مستحب ہے غسل کرنا۔ اگر اس کو میت کو غسل دے دیا جا چکا ہے، اس کو اگر چھوئیں تو آگے چیستانی کے لحاظ سے آخری کا مجھے کنفرم نہیں ہے، آگے چیستانی کے لحاظ سے اس انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، لیکن واجب بہرحال نہ آخری کے لحاظ سے واجب ہے نہ آگے چیستانی کے لحاظ سے۔ جس میت کو 3 غسل دے دیے گئے ہیں اس کو اگر ٹچ کریں تو نہ آخری کے لحاظ سے مس میت کا غسل واجب ہے، نہ آگے چیستانی کے لحاظ سے مس میت کا غسل واجب ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حاضر مجلس مومن ونات کل مومن ونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔